وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. محترم بھائیو، الحمدللہ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے اسماء حسنہ اللہ کے سب سے اچھے ناموں کی تشریح آپ کے سامنے ہم بیان کرتے آ رہے ہیں. اللہ کے ناموں کی تشریح میں لفظ اللہ کا معنی، رب کا معنی، الرحمن کا معنی، الرحیم کا معنی آپ کے سامنے آیا. آج آپ کے سامنے اسماء حسنہ میں اللہ کے بہترین ناموں میں دو ناموں کا معنی ہم بیان کریں گے. ایک الحی، دوسرا القیوم. یہ دونوں نام قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے اکثر مل جل کر آتے ہیں، الحی القیوم. جیسا کہ آیت الکرسی کی آیت ہے، پہلے الفاظ یہی ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اور اسی طرح کی آیت سورہ آل عمران کے شروع میں بھی ہم کو ملتی ہے، سورہ طٰہٰ میں بھی ہم کو ملتی ہے. الحی کے معنی کیا ہیں؟ زندہ، باحیات، ازلی ابدی حیات، یعنی ایسی زندی ہستی جس کی کوئی ابتدا نہیں اور کوئی انتہا نہیں. ہر چیز کی کوئی نہ کوئی ابتدا ہوتی اور کوئی نہ کوئی انتہا ہوتی، لیکن اللہ کی ذات ایسی زندہ ذات ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں، جو ازل سے ہے اور آخر تک وہ ذات رہے گی، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. القیوم کے معنی سارے نظام کو سنبھالنے والا، یہ ساری دنیا کو، سارے کائنات کو، آسمانوں کو، زمینوں کو، پہاڑوں کو، سب لوگوں کو جو سنبھال رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات. اس کا القیوم کا معنی وہی ہے کہ سارے نظام کو سنبھالنے والا. اچھا، الحی القیوم، یہ دو نام اللہ کے اسم اعظم ہے. امام ابن قیم کہتے ہیں کہ الحی القیوم اللہ کے جو دو نام ہے، ان دو ناموں کو اسم اعظم میں ذکر کیا گیا ہے. اسم اعظم بولے تو کیا؟ اسم اعظم کا معنی مطلب یہ ہے کہ اگر اسم اعظم کا نام لے کر اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ وہ دعا ضرور قبول کرے گا. اگر ہم کہتے ہیں یا حی یا قیوم، اے حی اے قیوم میری پریشانی دور کر دے، میری مصیبت دور کر دے، میری ماں کے یہ پریشانی دور کر دے، تو اللہ یہ دعا ضرور قبول کرے گا. اس لیے کہ اسم اعظم کے نام سے آپ دعا مانگ رہے ہیں. الحی القیوم یہ اسم اعظم میں سے ہیں. اسم اعظم کا مطلب کیا؟ اچھی طرح سمجھ لو کہ اگر یہ نام لے کر اللہ سے مانگیں گے تو اللہ ضرور ہماری دعا کو سنے گا. اسے اسم اعظم بولتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ہم کو یہ دعا ملتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اے حی اے قیوم میں تیری رحمت کے واسطے سے دعا کرتا ہوں. دیکھو اللہ کے نبی حی القیوم کے ناموں کے ذریعے سے دعا مانگ رہے ہیں. تو یہ کتنے اچھے نام ہوں گے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. محترم بھائیو، زندگی کا معاملہ یعنی الحی مانے یہ زندہ ہے
اور سارے لوگوں کو زندگی دینے والا اللہ کی ذات ہے۔ یہ زندگی کا معاملہ یہ اللہ کا پرسنل معاملہ ہے، سیکریٹ معاملہ ہے، کسی کو معلوم نہیں ہوتا یہ معاملہ۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ اے محمد، اے پیغمبر، آپ سے لوگ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، جان کب جاتی ہے، کب آتی ہے، کیسے نکلتی ہے، کیسے جاتی ہے، اس کے بارے میں آپ سے لوگ پوچھتے ہیں۔ آپ ان کو بتا دو یہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کا سیکریٹ معاملہ ہے، تمہارے پاس اتنا علم نہیں کہ تم جان سکو۔ یہ اللہ کا سیکریٹ معاملہ ہے، یہ جان کا معاملہ، روح کا معاملہ، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ اللہ کسی کو اتنا علم نہیں دیا ہے کہ وہ اس معاملے کو جان سکے، زندگی کے معاملے کو، جان کیسے جاتی ہے، کیسے آتی ہے، کیسے نکلتی ہے، یہ سب اللہ کا سیکریٹ معاملہ ہے۔ وہی جانتا ہے، وہی جان دیا، وہی جان نکالے گا، وہ سب اس کے ہاتھ میں ہے، اسی کو معلوم ہے، یاد رکھیے۔ اور اسی طریقے سے محترم بھائیو، حیات یعنی الحی، حیات سارے کمال کا سرچشمہ ہے، قیومیت سارے افعال کا منبع ہے۔ کیا مطلب؟ حیات سارے کمال کا سرچشمہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری زندہ یعنی سارے کمال کا سرچشمہ یعنی زندہ ہے، زندہ ایسا یعنی اللہ کی ذات زندہ ہے، ایسا زندہ ہے جس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں آتی کبھی، یعنی اللہ کی ذات سارے حیات کا سرچشمہ ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات ایسی زندہ ذات ہے جس میں کبھی کوئی بیماری نہیں آتی، کبھی کوئی کمزوری نہیں آتی، کبھی کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ اللہ کی ذات ہے ایسی، یہ سارے کمال کا سرچشمہ ہے۔ یعنی کامل زندگی اگر کسی کی ہے تو کس کی ہے؟ اللہ کی۔ تو حی کے اندر یہ معنی پایا جاتا ہے، کامل زندگی۔ دنیا میں کسی کے پاس کامل زندگی نہیں ہے، ایک نہ ایک دن سب کو مرنا ہے، کامل زندگی کسی کو نہیں ملی، لیکن اللہ کی ذات کامل زندگی والی ذات ہے، جسے نہ کبھی کوئی بیماری آتی ہے، نہ کبھی کوئی کمزوری آتی ہے، اس کے زندگی میں کوئی نقص آپ نہیں بتا سکتے۔ اس کو کہتے ہیں کہ حیات سارے کمال کا سرچشمہ، اللہ کی زندگی سارے کمال کا سرچشمہ۔ قیومیت سارے افعال کا جامع اور منبع، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے دنیا کو سنبھالے ہوئے ہے، سب کو روزی دیتا ہے، سب کو بارش دیتا ہے، انسان کی کیا کیا ضرورت ہے، پوری ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اسی کو کہتے ہیں سارے افعال کا جامع اور منبع ہے یہ اللہ۔ انسان کو کیا ضرورت ہے اسے معلوم ہے، پانی کی ضرورت ہے، انسان کو مچھلی کی ضرورت ہے، مرغی کی ضرورت ہے، سب اس کو معلوم ہے، سب وہ دیتا ہے۔ الحی القیوم، یہ اللہ کے اتنے پیارے نام ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ بہت بہترین بات لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی خطرناک سے خطرناک بیماری بھی آ گئی، اگر وہ ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کی مدد مانگے تو اللہ ضرور اس کی بیماری دور کرے گا۔ یہ اتنے پیارے نام ہیں، الحی القیوم۔ کیسے کیسے باتیں ہمارے علماء لکھے ہیں، دیکھو جی، اللہ کے ناموں کو آج تک کئی مسلمان بھائی جانے نہیں، اس کے اندر جو معنی مطلب پایا جاتا ہے اس کو پہچانے نہیں۔ کتنا پیارا معنی ہے اس کے اندر، دیکھو الحی القیوم، یہ اللہ کے ایسے نام ہے، اگر ان ناموں کے ذریعے سے اگر کوئی اللہ سے دعا کرتا ہے، اس کو بڑی سی بڑی بیماری بھی آئی ہے تو اللہ اس کی بیماری کو بھی دور کر دیں گے۔ اور آخری بات سن لیجئے
کہ جنت میں جو زندگی ملے گی وہ زندگی کامل زندگی ہوگی. کامل زندگی یعنی جنت میں بندہ 32 سال کے عمر میں جائے گا، کروڑ سال گزارنے کے بعد بھی اس کو 32 سال ہی رہیں گے. کروڑوں سال گزارنے کے بعد بھی اس کو 32 سال ہی رہیں گے. یہ کامل زندگی اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہاں دینے والا ہے؟ یہ جنت میں یہ کامل زندگی ہم کو ملنے والی ہے. یہ کامل زندگی اللہ کو ہمیشہ سے ہے، بندے کو ہمیشہ یہ کامل زندگی نہیں. اللہ کی کامل زندگی میں ہماری کامل زندگی میں فرق ہے. اللہ تو ہمیشہ کامل زندگی والا. ہماری زندگی کا ایک نہ ایک دن اختتام ہوا، ایک نہ ایک دن ہم چلے گئے دنیا سے، ہماری آنکھ بند ہوتے ہی ہم مر جاتے. لیکن اللہ کے لیے ایسا نہیں، اس کی زندگی کامل زندگی ہے، ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے. تو یہ سب باتیں جو ہے الحی القیوم اللہ کے ان 2 ناموں میں ہم کو معلوم ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ ہمیشہ ان ناموں کے ذریعے سے اللہ سے دعا مانگا کرے، اور اللہ کے جو بھی نام ہم یاد کریں گے اس کا معنی مطلب کو سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت کی خوشخبری سنایا ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھ لیں. اور بھی نام اللہ کے آگے آپ کے سامنے آتے رہیں گی. آپ اگر چاہیں تو ان ناموں کا معنی لکھ لے سکتے ہیں، ان ناموں کے معنی کو جان سکتے ہیں، آپ کے لیے بڑا فائدہ ہوگا. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب لوگوں کو کہیں سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں باقی رکھ، ایمان کی حالت میں باقی رکھ. جب ہم کو اس دنیا سے لے لے تو بھی ایمان کی حالت میں لے لے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.